اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ سجدے کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان چیزوں کے بارے میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا، مسائل بیان کیے گئے تھے کہ وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1096، جس چیز پر سجدہ کرنا ہو اگر نماز پڑھنے کے دوران وہ گم ہو جائے اور نماز پڑھنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، تو جو ترتیب مسئلہ نمبر 1093 میں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرے، خواہ وقت تنگ ہو یا وسیع، نماز کو توڑ کر اس کا اعادہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسی چیز موجود تھی کہ جس پر سجدہ کر سکتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے دوران وہ چیز اس سے دور ہٹ گئی کہ وہ اس پہ سجدہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور خاص کر ان جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ پبلک ہو، ایسا کہ آپ سب دیکھتے ہیں مسجد میں ہو یا حرم میں ہو یا روزے وغیرہ پہ، جہاں پہ بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کا وہاں سے نکلنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو کسی کا پیر لگا اور وہ جگہ دور ہٹ گئی اور انسان جس کا پیر لگا تھا وہ متوجہ بھی نہیں ہو سکا، تو ایسی صورت میں یہاں پہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ آخر اب کیا کرے، کس چیز پہ سجدہ کرے۔ تو جیسا کہ مسئلہ نمبر 193 بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی چیز انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اپنے لباس پہ سجدہ کرے گا، یا کوئی بھی چیز اس کے پاس ایسی موجود ہو آس پاس کہ جس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اس پہ سجدہ کرے گا، لیکن پھر بھی کوئی چیز موجود نہ ہو تو اپنی ہتھیلی کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس پہ سجدہ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی چیز ان میں موجود نہ ہو، یعنی انسان کا ہاتھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ کر کے نماز کو پھر سے پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 1097، جب کسی شخص کو سجدے کی حالت میں پتہ چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے، سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، چنانچہ واجب ذکر ادا کرنے کے بعد متوجہ ہو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ چکا ہو، تو سر سجدے سے اٹھائے اور اپنی نماز جاری رکھے، اور اگر واجب ذکر ادا کرنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی پیشانی کو اس چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور واجب ذکر پڑھے، لیکن اگر پیشانی لانا ممکن نہ ہو تو ایسی حالت میں واجب ذکر ادا کر سکتا ہے اور اس کی نماز ہر دو صورت میں صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا لیکن پہلے سے اسے معلوم نہیں تھا کہ سجدہ کس چیز پہ کرنا صحیح ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اسے معلوم ہوا، یعنی کوئی شخص سامنے بیٹھا تھا، پاس میں بیٹھا تھا، گزر رہا تھا، تو اس نے نماز پڑھتے ہوئے ہی کہہ دیا کہ اس پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو اب مجھے نماز کے دوران یہ علم ہو گیا کہ اس چیز پہ جس پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں اس پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی چیز پہ سجدہ کریں نماز کے دوران ہی کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی موجود رہتی ہیں، یعنی ہم تھوڑا سا اگر اپنے سر کو چاہیں تو زمین پہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر انسان جہاں بھی نماز پڑھتا ہے وہاں پہ زمین ضرور موجود ہوتی ہے، تو سجدگاہ سے ہٹا کے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ سکتے ہیں تو ہماری نماز صحیح رہے گی۔ اب یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس بارے میں سجدہ کرتے وقت پتہ چل جائے، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے پتہ چل جائے، تب بھی یہی حکم ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ سجدہ کرے کہ جہاں پہ سجدہ کرنا صحیح ہو، لیکن اگر وہ سجدہ کر چکا تھا، واجب ذکر کر چکا تھا، اب دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کسی ایسی چیز کا انتخاب کرے کہ جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر سجدہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ مل سکتی ہو تو ایسی صورت میں جو چیز اس کے پاس موجود ہے اسی پر سجدہ کرے گا تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1098، اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے،
اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس نے نماز کو ادا کیا لیکن اسے بعد میں معلوم چلا کہ اس نے جس چیز پہ سجدہ کیا ہے اس پہ سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد وہ وہاں سے ہٹا، یا ابھی ہٹا ہی نہیں تھا، کوئی شخص آیا، اس نے کہا بھائی جس پہ آپ نے سجدہ کیا ہے، جس سجدگاہ پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے اب وہ نماز ختم کر چکا ہے، تو اب اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز کو ادا کرے، بلکہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1099، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ عوام میں سے بعض لوگ جو ائمہ علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کے سامنے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ مبتلا بے ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی زیارت پہ آتے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہوں یا پاکستان سے ہوں یا خود عراق میں رہنے والے، اور پوری دنیا کی میں بات کروں، میں یہاں عراق میں رہتا ہوں، میں اکثر یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں زیارت پہ آتے ہیں، وہ مولا کے حرم اور مولا کے در پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی پیشانی زمین پہ خم کرتے ہیں، اپنے پیشانی ان کے در پہ جا کے خم کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آغا سستانی کے نزدیک اگر یہ سجدہ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کے لیے ہو تو ایسی صورت میں یہ صحیح ہے، یعنی انسان جب آتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا کہ اس نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم نے یہاں پہ آ کے یہ زیارت نصیب ہوئی، ہم یہاں پہ آئے اور مجھے یہ زیارت نصیب ہوئی اور ہم نے آ کے یہاں پہ زیارت کی، تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کا سجدہ صحیح ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کے سجدہ کرتا ہے کہ یہ سجدے کے لائق ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، حرام ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، تو ہم کسی بھی سجدے کو کوئی بھی نام نہیں دے سکتے، بلکہ اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اگر ہم نے اس سجدے کا نام خدا کی حمد و ثنا کے لیے دیا ہے، یعنی یہ سجدہ ہمارا خدا کی حمد و ثنا کے لیے ہے، تب تو یہ سجدہ صحیح ہے، وگرنہ یہ سجدہ حرام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔